ایک حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عالمی طاقتوں کا نظریاتی طور پر نقصان ہوا ہے. انہوں نے ایک جھٹکے میں یہ سارا منظر تبدیل کر دیا ہے. یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. وہ ایک شعر ہے کہ میں آج رد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. یہ شعر مڈل ایسٹ کے کرنٹ افیئرز کی، یعنی مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات کی، یا یوں کہا جائے کہ عالم اسلام کے اس وقت موجودہ حالات کی بہترین عکاسی کر رہا ہے. اور عکاسی اس طرح سے کر رہا ہے کہ آج سے کچھ ماہ پہلے تک جب ایران پر، یمن پر، لبنان پر، ان ممالک پر اسرائیل کے حملے ہو رہے تھے، تو جو دیگر عرب ریاستیں ہیں، دیگر اسلامی ممالک ہیں، وہ لوگ خاموش تھے. اس حوالے سے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ ایک ٹی وی چینل پر ایک پروگرام میں یہ بات وہاں کے ایک منسٹر نے کہی کہ ہم شیعہ علماء کے خلاف اقدامات کریں گے. تو اس وقت کسی اکابر نے، کسی عالم اسلام کی بڑی شخصیت نے ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری اس چیز سے کوئی وابستگی نہیں ہے، ہم اس سے بہت دور رہیں گے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی. لیکن اسی شعر والی یہ بات ہے کہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو چراغ بجھ جاتے ہیں، کیونکہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی. تو یہی بات ہے کہ 9 ستمبر 2025 یعنی گزشتہ روز قطر پر جب حملہ ہوا ریاست کا، تو ان کی ساری خوش گمانیاں مٹی میں مل گئیں. یاد رہے کہ یہ وہی ملک ہے کہ جس نے آج سے تقریباً 3-4 ماہ قبل کروڑوں ڈالر کی مالیت کا ایک طیارہ امریکی صدر کو تحفے میں دیا تھا، گفٹ کیا تھا، لیکن وہ بھی ان کے کام نہ آ سکا. اب یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے قطر میں، یہ جو واقعہ ہوا ہے دوحہ میں، اس کے براہ راست اثرات لبنان تک گئے ہیں. اور وہاں پر ایک حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عالمی طاقتوں کا نظریاتی طور پر نقصان ہوا ہے. کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کیا کہ 8 اگست سے لے کر اب تک ایک تحریک وہاں پر چلی، جس میں یہ کہا گیا کہ تحریک مقاومت کو ہم ختم کر دیں گے. لبنان میں یہ کہا گیا وہاں کی حکومت کی جانب. 5 شیعہ منسٹرز اس پلان کی مسلسل مخالفت کرتے رہے، لیکن ان منسٹرز کے خلاف بھی ایک مہم وہاں پر چلائی گئی. پھر 6 ستمبر کو یعنی 3-4 روز پہلے اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیبنٹ کی ایک پھر سے میٹنگ بلائی، جس میں وزیر اعظم، صدر اور وہاں کا آرمی چیف بھی شامل. لیکن اس کیبنٹ میٹنگ کی بھی جو ہائی لائٹس دنیا بھر میں گئیں وہ یہ تھی کہ اس میٹنگ سے 5 منسٹر واک آؤٹ کر گئے. دنیا بھر کے میڈیا نے یہ خبر نشر کی کہ 5 شیعہ منسٹر واکس آؤٹ آف کیبنٹ میٹنگ. لیکن اس میٹنگ کے بعد ان منسٹرز کے خلاف بھی ایک مہم چلنا شروع ہو گئی. کہا گیا کہ یہ رہتے لبنان میں ہیں، لیکن یہ ایران کے ایجنٹ ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ یہاں خوشحالی ہو، ترقی ہو، امن ہو، اور اس طرح کی باتیں. ظاہر ہے یہ نیریٹو بلڈ کرنے میں عالمی طاقتوں کا بھی ایک ہاتھ تھا، کردار تھا، کیونکہ اس کے بغیر اس طرح کی چیزیں چلتی نہیں ہیں. لیکن گزشتہ روز جو قطر میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد اب صورتحال وہاں پر تبدیل ہو رہی ہے اور عوام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے ان 5 شیعہ منسٹرز کی حمایت کرنی، ان کے موقف کی تائید کرنی شروع کر دی. اور یہ بات کہی جا رہی ہے وہاں کی حکومت کے حوالے سے کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ عمل ملکی مفاد میں بہتر ثابت ہوگا یا نہیں. کیونکہ جب عالمی قوتوں نے اپنے سو کالڈ ایلائز کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، اپنے حامیوں کے ساتھ انہوں نے ایک جھٹکے میں یہ سارا منظر تبدیل کر دیا ہے، تو پھر آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور حسینیوں کا موقف پہلے دن سے ہی یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عالمی قوتوں کے مفاد کے 1 انچ بھی اگر آپ مخالفت میں کوئی عمل کریں گے، خلاف کام کریں گے، تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں بہتر کبھی بھی نہیں ہوگا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ان کی دوستی کا دعوے دار کیوں نہ ہو. آخر قرآن میں یہ بات ہے کہ یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، تو اس میں کوئی حکمت ہے اور اس پر صرف علی والے ہی عمل پیرا ہیں اور باقی عالم اسلام موجودہ صورتحال میں خواب غفلت میں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس خواب غفلت سے وہ بیدار ہو پاتے ہیں یا نہیں. مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.